علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم و صدق النبی الکریم الامین الحکیم۔ عزیزان محتشم، میں اور آپ اس جمعہ کی نشست میں حاضر ہوئے کہ اللہ اور اس کے محبوب ہم پر راضی ہو جائے، ان کو منانے کی غرض سے ہم حاضر ہوئے۔ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ عزیزان محتشم، میں نے سرنامہ کلام سے سورہ احزاب، یہ قرآن کا 33واں سورہ ہے، اور جس آیا کو بطور موضوع تلاوت کیا اس کا نشان 33 ہی ہے۔ عزیزان محتشم، اللہ پاک ارشاد فرماتے، اس کے درمیان سے یہ آیت پڑھی، اللہ پاک ارشاد فرماتے کہ اللہ کی اس کے سوا چاہتی کوئی نہیں کہ وہ اہل بیت محمد سے ہر قسم کی میل کو دور کر دے اور انہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ عزیزان محتشم، اللہ پاک کی ذات مقدس کے بارے میں چند آیتیں قرآن پاک سے ہدیہ کرتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے کہ اللہ کون ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ جمعہ یہ قرآن کا 62واں سورہ ہے، اور اللہ ارشاد فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اسی رب کبریا کی تسبیحات بیان کر رہا ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ المالک، جو بادشاہ ہے، القدوس اور جو پاک ہے، العزیز جو غالب بھی ہے، الحکیم جو حکمت والا ہے، یعنی منصوبے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ اب عزیزان محتشم، اللہ کون ہے؟ وہ الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ اللہ وہ جس نے تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، جو لوگوں کو اللہ کے کلام سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ دوستان گرامی قدر، اللہ پاک ارشاد فرماتے کہ میں نے اہل بیت محمد کو ہر نجاست سے دور رکھا، جیسا کہ دور رکھنے کا حق تھا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر جلوہ گر تھے، لما نزلت هذه الآیہ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر یہ آیت نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدعا فاطمہ و حسن و حسین، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ کائنات کو بلایا اور حسن اور حسین کو بلایا، فجل لہم بکسا، اور آپ نے انہیں اپنی چادر میں جگہ دی، چھپا لیا، چادر میں لے لیا، وعلی خلف ظہر، اور علی پیچھے کھڑے تھے، فجل لہ بکسا، آپ نے انہیں بھی اپنی چادر میں چھپا لیا، ثم قال،
پھر آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیت ہی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ اور آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، ہر قسم کی نجاست کو ان سے دور رکھ اور انہیں ہر نجاست اور غلاظت سے پاک کر۔ دوستانی گرامی قدر، اب آقا دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہوتی ہے یا رد ہوتی ہے؟ جب حضور مانگ دیں تو آپ کی دعا رد نہیں ہوتی۔ امام بخاری ایک روایت بیان فرماتے ہیں کہ آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ گر ہے، اور آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ دوران خطبہ ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے اور آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کیس حالی کے عالم میں کہ بارش نہیں ہو رہی اور تڑپ رہے ہیں، جانور بھی بلک رہے ہیں اور فصلیں خشک ہو چکی ہیں۔ آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کرم فرمائیے کہ اللہ بارش نازل کر دے۔ صاحبان محتشم، آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک اپنے رب کی بارگاہ میں پھیلا دیتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کے اٹھنے کی دیر تھی، صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے، کڑی دھوپ تھی، کوئی بادل نہیں تھے۔ کڑی دھوپ کے موسم میں جب تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھے تو ہم نے دیکھا کہ بادل آپس میں ٹکرانے نہ پڑے۔ شمال سے بادل اٹھے اور جنوب میں ٹکرا گئے، اور جنوب سے اٹھے تو شمال میں گم ہو گئے، مشرق کے بادل مغرب میں اور مغرب کے بادل مشرق میں گم ہو گئے۔ اور ہم نے دیکھا کہ ابھی ہاتھ نیچے نہیں اترے تھے تو اللہ پاک نے رحمتیں نازل کر دی، بارش نازل کر دی۔ دوستانی گرامی قدر، یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہے جو حرکت میں آ جائے تو اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ محبوب ہاتھ تو لوگ آپ کے دیکھتے ہیں، آپ کے ہاتھ دیکھتے تو آپ کہنے کہ یہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ دوستانی گرامی قدر، آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بولتے ہیں تو آپ کی بولی بھی آپ کی بولی نہیں۔ سورہ نجم میں آواز تھی مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے محبوب بولے تو میرے محبوب کی بولی نہ سمجھنا، بولتے تو اپنے لفظ سے ہیں لیکن بولی یہ رب کی بولتے ہیں۔ میرے محبوب اپنی مرضی سے نہیں، اپنے رب کی مرضی سے بولتے ہیں۔ اور سورہ یونس میں آواز دی ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میرے محبوب کی ایک ایک حرکات و سکنات، ایک ایک ادا اللہ کی رضا ہے۔ میرے محبوب تو وہی عمل کرتے ہیں جو اللہ کی رضا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، جیسا کہ قرآن میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، محبوب فرما دیجئے، بتلا دیجئے۔ اور لفظ قل اللہ پاک نے 270 مرتبہ کہا، یعنی محبوب کو 270 مرتبہ کہا محبوب بولیے تو صحیح۔ یہ قرآن اس بات کا مظہر ہے کہ محبوب بولتے ہی تب ہے جب اس کی رضا ہو۔ اب اللہ کے محبوب کہہ رہے ہیں دوستانی گرامی قدر اللہم ہؤلاء آل بیتہ، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ دوستانی گرامی قدر، میں تھوڑا تطبیق کرنے جا رہا ہوں آیت کی آیت سے۔ اللہ پاک نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا، یہ قرآن کا 16واں سورہ ہے اور اس میں اللہ پاک نے ایک مکھی کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ تیرے رب نے مکھی کی طرف وحی کی اور اسے حکم کیا، اس کی طرف وحی کی کہ انِ اتَّخِذِي، کہ تو بنا مِنَ الْجِبَالِ بُیُوتًا، پہاڑوں پر اپنے گھر بنا، وَمِنَ الشَّجَرِ، اور درختوں پر اپنے گھر بنا، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور اونچی اونچی جگہوں پر اپنے گھر بنا، ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھل اور پھول کھا، تجھ پر کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے کہ تم یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ۔ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ،
ہر قسم کے پھل اور پھول کھا، تیری رضا پہ چھوڑ دیا، تیری مرضی پہ چھوڑ دیا۔ گینڈے کا پھول کھا یا گلاب کا کھا، آپ چمیلی کا پھول کھا یا کمل کا پھول کھا، آپ تربوز کھا یا خربوزہ کھا، یہ تجھ پر کوئی کٹھن نہیں کہ تجھے یہ کھانا ہے، تمہ کھانا ہے یا نہیں کھانا، انگور کے اوپر بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا، اس کو چوسنا ہے یا نہیں چوسنا۔ لیکن ایک وصیت بھی اللہ نے کی کہ ہر قسم کا پھل اور پھول تو کھا، لیکن ایک اسے راستہ اس کے لیے متعین کیا، فصل کی سبل ربی کی ذللا، کہ اپنے رب کے متعین کردے راستے پر چل، جو تیرے لیے تیرے رب نے متعین کیا ہے اس راستے پہ چل۔ اب جب وہ اس راستے پہ چلتی ہے تو کیا ہوگا؟ یخرج من بطونہا، اس کے پیٹ سے نکلتی ہے شراب، پینے کی چیز، مختلف الوان، اس کے رنگ تو مختلف ہوتے ہیں، وہ رنگ میں تو مختلف ہو سکتے ہیں، چھوٹی شہد کا اور رنگ ہوتا ہے اور بڑے کا اور رنگ ہوتا ہے، بیری پر بیٹھے تو اور رنگ ہوتا ہے، کیکر کے بیٹھے ہوئے شہد کا رنگ اور ہوتا ہے، مختلف اقسام کھانے کے باوجود رنگ تو مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے فیہ شفاء للناس، یہ لوگوں کے لیے شفا ہے، لوگوں کے لیے شفا ہے۔ صاحب آج کسی بھی مکتب فکر کے بندے سے پوچھیں کیا شہر میں شفا ہے کہ نہیں، وہ کہے گا ہے۔ دوستانی گرامی قدر، پھر اللہ پاک نے صرف مسلمانوں کو نہیں کہا اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ، یہ آیتیں ہیں فکر کرنے والوں کے لیے، جو فکر کرتے ہیں، غور و فکر کرنے والوں کو، یہ میری ان کے لیے میں نے یہ نشانیاں چھوڑ دی، یہ نشانیاں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ صاحب آج جب سائنس ترقی کرے گی اور جب یہ وقت آ جائے گا کہ لوگ تحقیق اور تخریج کے مراحل طے کر رہے ہوں گے تو دیکھیں گے کہ شاید میں شفا ہے یا نہیں، تو پائیں گے شاید میں شفا ہے، تو پھر قرآن کو حق جانیں گے، قرآن حق کی کتاب۔ دوستان گرامی قدر، اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوئے تھے، 12 یا 13 ڈاکٹر تھے، ان میں ایک مسلمان بھی تھا۔ اب آپس میں چاہے گوئیاں شروع ہو گئی، باتیں کرنی شروع ہو گئی کہ پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا کیسے ہے؟ کسی نے کوئی دلیل دی کہ ایسے بنتا ہے، دوسرے انداز کی دلیل دی، تو ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ آج کی بات ہی بڑے پہلے کی بات ہے، جب اتنی تحقیق نہیں تھی، بچے کی ایک پل سے لوگ واقف نہیں تھے، ڈاکٹر بھی واقف نہیں تھے۔ آج تو الٹرا ساؤنڈ کی جدید مشین آ چکی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ پہلا کون سا مرحلہ ہے۔ تو اب مراحل طے کرنا تھا بچہ، تو بچہ کس مراحل کو طے کرتا ہے؟ کسی نے کوئی انداز بتایا، کسی نے کوئی انداز بتایا۔ ایک ڈاکٹر جو مسلمان تھا، باقی غیر مذہب تھے، ایک مسلمان تھا۔ دوستان گرامی کا اس نے کہا میں بتاتا ہوں۔ کہا کیسے بتاؤ؟ اس نے کہا کہ بچہ پہلے ایک پانی ہوتا ہے، پھر وہ خون کی پھٹک بن جاتا ہے، لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر لوتھڑے کے بعد بوٹی بنتا ہے، پھر بوٹی کے بعد اس میں ہڈیاں پروئی جاتی ہیں، پھر ہڈیوں کے بعد اس کے اوپر گوشت چڑھایا جاتا ہے، پھر گوشت کے بعد اسے صورت دی جاتی ہے۔ یہ اس کے مراحل ہیں۔ دوستان گرامی کو تو ان کا اچھا پھر تحقیق و تخریج کرتے ہیں۔ جب تحقیق و تخریج کی گئی تو دوستان گرامی قدر اس نتیجے پر پہنچے، انہوں نے کہا کہ یار تم نے کہاں سے پڑھا؟ اس نے کہا میں نے قرآن سے پڑھا ہے۔ اور دوستان گرامی قدر قرآن پاک سورہ مومنون میں آواز دیتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، انسان کو میں نے مٹی سے پیدا کیا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، ایک وقت بندے پر یہ بھی گزرا کہ وہ ایک پانی کی بوند تھا، میں نے اسے ماں کے رحم میں رکھا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً عَلَقَةً، پھر اسی پانی کو تیرے رب نے خون کی پھٹک بنا دیا، خون کا لوتھڑا بنا دیا۔ فَخَلَقْنَا عَلَقَةً مُضْغَةً، تو ایک لوتھڑا تھا، تیرے رب نے پھر بوٹی بنا دیا۔ فَخَلَقْنَا مُضْغَةً عِظَامًا، تو ایک بوٹی تھا، تیرے رب نے اسی بوٹی کو ہڈیوں سے پرو دیا۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر تو ہڈیوں کا ایک مجسمہ تھا، تیرے رب نے تیرے اوپر گوشت چڑھا دیا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر تجھے حسن دے کے تصویر دے کے اس دنیا سے۔ تو دوستانی گرامی قدر، وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے شہد میں شفا رکھی، شہد میں شفا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، اب کسی بھی بندے سے پوچھے کیا شہد میں شفا ہے کہ نہیں، وہ کہے گا ہاں ہے۔ دوستان گرامی قدر، کسی بھی انداز
تکلم میں کوئی بھی بات کرے، انداز فکر کوئی بھی ہو، وہ کہے گا کہ شہد میں شفا ہے۔ اب کسی بھی مکتب فکر کے بندے سے یہ فکر لی جائے کہ یار قرآن کہہ رہا ہے شہد میں شفا ہے، آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ کہے گا کہ شہد میں شفا ہے۔ دوستان گرامی قدر، اب پوری انسانیت اور بالخصوص مسلمان اس پر اجماع کر رہے ہیں کہ شہد میں شفا ہے۔ یار وجہ کیا ہے؟ اگر میں کہہ دوں کہ یار شہد میں شفا نہیں ہے تو آپ مجھے پتھر مارنا شروع ہو دیں گے کہ قرآن کے مخالف ہو رہے ہیں۔ قرآن تو شہد میں شفا بتا رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے فیہ شفاء للناس، یہ لوگوں کے لیے شفا ہے، اس میں اللہ پاک نے شفا رکھی ہے۔ وہ کون ہوتا ہے قرآن کی بات کو رد کرنے والا؟ دوستان گرامی قدر، اگر میں بیمار ہوں تو شہد پیتا ہوں نہیں بچتا، تو میں کہوں کہ شہد میں شفا نہیں۔ دوستان گرامی قدر، یہ اس کی رضا نہیں کہ مجھے سے تو، لیکن شہد میں شفا ہی ہے۔ اور بندے کا عقیدہ ہے کہ شہد میں شفا ہے، قرآن شہد کو شفا کہہ دے تو مسلمان اس پر بحث نہ کرے، ساری باتیں چھوڑ دے، اور قرآن اہل بیت کو پاک کہہ دے تو اس پر بحث شروع کر دے۔ کیا یہ انصاف ہے دوستان گرامی قدر؟ قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ ہر قسم کی میل کو، ہر قسم کی گناہ کی میل کو اہل بیت محمد سے ہم نے دور کر دیا۔ اور دوستان گرامی قدر، یہاں تک امام ترمذی ایک حدیث لائے آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات مقدس سے، آپ بیان فرماتے ہیں، اس بات کو امام ترمذی نے نقل کیا اور بہت سارے محدثین نے، امام طبرانی نے، ابن عاصم نے، مختلف ائمہ نے اپنے اپنی کتب میں نقل فرمایا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا علی، تیرے اور میرے سوا حالت جنابت میں کوئی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میں اور تو وہ واحد ہستیاں ہیں کہ جو ہر حال میں مسجد میں داخل ہو سکتی ہیں، ہر حال میں مسجد میں داخل ہو سکتی ہیں۔ دوستان گرامی قدر، اور حضرت امام ترمذی نے اسے روایت کیا، تیرے اور میرے سوا کوئی اور نہیں داخل ہو سکتا۔ اور دوستان گرامی قدر، مسجد نبی میں صحابہ کے دروازے کھلتے تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کے دروازے کھلتے تھے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے دروازے بند کر دو سوائے علی کے، سوائے علی کے، کیونکہ علی ہر حال میں مسجد میں آتا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، یہ ہے مصداق انما یرید اللہ لیعذبنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آج لوگوں نے نہ جانے کیا کیا انداز اپنا لیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر قسم کی میل اتار دی اور انہیں پاک صاف کر دیا۔ اب قرآن عقیدہ دے رہا ہے دوستان گرامی قدر، اب کوئی بھی بندہ ہو، وہ جتنا مرضی بڑا عالم ہو، کتنا مرضی مفکر ہو، اس کی فکر پر نہ جانا، یہ فکر رکھنا قرآن کہہ رہا ہے اہل بیت یطہرکم تطہیرا، کہ اہل بیت کو کوئی اور نہیں، قرآن پاک کر رہا ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ اور اللہ دوستان گرامی قدر سن لیجئے، اللہ سورہ فرقان میں آواز دیتا ہے، یہ قرآن کا 25واں سورہ ہے، ایک گنہگار گناہ کرتا ہے، ایک گنہگار گناہ کرے، الا من تاب وآمن 70 نمبر آیت ہے، وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اگر کوئی گنہگار ہے، اگر کوئی گنہگار ہے تو وہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرے، ایمان لائے اور توبہ کرے، اور توبہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو سنوار لے، سدھار لے۔ یہ گنہگار تھا، ساری زندگی گناہ کی، گناہوں میں لت پت رہا، گناہ پہ گناہ کرتا رہا۔ اب گناہ پہ گناہ کرتے کرتے ایک دن خیال آیا کہ ساری زندگی تو گناہوں میں ڈوب گیا، ساری زندگی تو گناہ کرتا رہا، ساری زندگی تو کوئی نیکی نہ کی، عیب پر عیب کرتا رہا۔ خیال آ گیا کہ اب اللہ سے معافی مانگوں، اب سچی توبہ کر لوں، عمر کے اخیر حصے میں پہنچ گیا، اب ساری زندگی گناہ کرنے والا، یہ زمین اور آسمان اس کے گناہوں سے بھر گئے، اب کوئی حصہ خالی نہ رہا۔ خیال آیا کہ وہ تو بڑا رحیم ہے، وہ تو کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، گنہگار ہو تو آ جانا۔ اب دوستان گرامی کو تو ساری زندگی تو گناہوں میں گزر گئی، لوگوں کے اوپر ظلم کرنے میں گزر گئی، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنے میں گزر گئی، بے ایمانیوں میں گزارتا رہا، جھوٹ پر اپنی زندگیاں گزارتا رہا، ساری زندگی کوئی نیکی نہ کی۔ اب ساری زندگی کوئی نیکی نہ کرنے والا اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاتا ہے۔ اب زندگی کے
آخری دن سپوز کر لیں، زندگی کا آخری دن ہے، فرض کریں کہ زندگی کا آخری دن ہے، اب اس کے دل میں خیال آیا کہ زندگی تو گزر گئی، بہت زیادہ گزر گئی، پتہ نہیں اب کتنی باقی ہے، یہ تو ہمیں نہیں خبر، اللہ ہی جانتا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی کو خبر نہیں، کسی کو خبر نہیں، تو اب اس کو بھی خبر نہیں کہ میرا یہ آخری دن ہے، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ ساری زندگی گناہ پہ گناہ کرتا ہے، آج توبہ کر لو اور سچی توبہ کر لو۔ تو دوستانی گرامی قدر، اب قرآن آواز دے رہا اس بندے کو جس نے ساری زندگی گناہ میں گزار دی، دل میں خیال آیا، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کی، معافی طلب کی، تو اللہ کہتا ہے اِلَّا مَن تَابَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اب گنہگار تھا، جب میری بارگاہ میں آ گیا تو میں نے اسے پاک کر دیا، بلکہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گنہگار تھا، جو بھی اس کے ذمے گناہ تھے، ساری زندگی گناہ پہ گناہ کرتا رہا، اب گناہ لے کے آیا تو میں نے اس کے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دی، گناہ کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیا، یبدل اللہ سیئات حسنات، گناہ تھے نیکیاں لے کے چلا گیا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں اس نے توبہ کی، معافی طلب کی، سچی توبہ کی، تو دوستان گرامی قدر، سچی توبہ کرنے والے کے ذمہ گناہ نہیں رہتا، ساری گناہوں کی میل اللہ اتار دیتا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، جس ذاتوں کو وہ رب کہے کہ میں نے پاک کر دیا، اب اس پر کوئی کلام کرتا پھرے تو ذہن نشین کر لیجیے۔ دوستان گرامی قدر، آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، لما نزلت هذه آیا، کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، آپ فرماتے ہیں اس وقت نازل ہوئی، جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ فرماتے ہیں لما نزلت هذه آیا، جب یہ آیت نازل ہوئی فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، یہ سورہ آل عمران ہے اور یہ قرآن کا تیسرا سورہ ہے اور 61 نمبر آیت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ محبوب انہیں کہہ دیں، بلاؤ، محبوب انہیں کہہ دیجئے، فرما دیجئے تم بلاؤ اپنے بیٹے اور میں بلاتا ہوں اپنے بیٹے۔ تو اس بات یہ کب نازل ہوئی؟ آپ فرماتے ہیں جب یہ نازل ہوئی، دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی و فاطمہ و حسن و حسین فقال، آپ نے حضرت سیدہ کائنات کو بلایا، علی حضرت مولا علی شیخ خدا کو بلایا اور حسن حسین کو بلایا اور ان کو بلا کے کہا اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں۔ اور دوستان گرامی قدر، وَنِسَانَا وَنِسَاءُكُمْ، بلاؤ انہیں کہو تم لے آؤ اپنی عورتیں، میں لے آتا ہوں اپنی عورتیں۔ تو دوستان گرامی قدر، عورتوں کی صورت میں حضرت سیدہ کائنات گئی، صرف سیدہ کائنات گئی۔ اب بتانا یہ تھا کہ ساری عورتیں ایک طرف اور سیدہ کائنات ایک طرف، یہ شان سیدہ کائنات ہے۔ دوستان گرامی قدر، آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسے امام ابن ماجہ نے روایت کی ہے اور امام نسائی نے روایت کی ہے۔ آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا سے سنا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقول من کنت مولا فعلی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں ولی اس کا مولا۔ وسمعت یقول انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ علی تجھے مجھ سے ایسی ہی نسبت ہے جیسے ہارون کو موسیٰ تھے، ہارون اور موسیٰ کو تھی، ہارون کو موسیٰ سے تھی، ایسی نسبت تمہاری اور میری ہے، بس فرق یہ ہے الا انہ لا نبی بعدی، میرے سوا میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔
دوستان گرامی قدر، لیکن نسبت تجھے وہی ہے، وہی نسبت ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ میں آتا ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو سوار نہ ہوا وہ غرق ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو آبادی ان کے ساتھ تمسک سے ہے، جڑنے میں ہے، ان کے ساتھ منسلک ہونے میں ہے۔ جو علی کا ہو گیا وہ میرا ہو گیا۔ دوستان گرامی قدر، آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس بات کو حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی سفر، ہم حضور کے ساتھ سفر میں تھے اور نماز کا وقت ہو گیا، اور ہم غدیر قوم کے مقام پہ پہنچ گئے۔ وہاں 2 درخت تھے، وہاں صفائی کی گئی، درختوں کی صفائی کی گئی۔ آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم نے وہاں نماز ظہر ادا کی۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد آقا نے علی کے ہاتھ کو پکڑ لیا، اخذا بید علی فقال الستم تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم جانتے ہو کہ میں مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہوں، خیر خواہ ہوں؟ قال بلا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں۔ الستم تعلمون انی اولی بکل مومن من نفسی، کیا میں ان کی جانوں کے زیادہ قریب تر؟ قال بلا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال فاخذ بید علی فقال من كنت مولا فعلی مولا، پھر آپ نے علی کے ہاتھ کو پکڑ لیا، کہا من كنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اللہم وعلی من ولاہ وعادی من عداہ، اے اللہ تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، وعادی من عداہ جو اس سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ، بخشل من خذلہ تو اسے ذلیل کر جو علی کو تنگ کرے، جو علی کے بارے میں بغض رکھے، عناد رکھے، اے اللہ تو اسے ذلیل کر، وانصر من نصرہ جو اس کی مدد کرے، نصرت کرے، جو اس کا ساتھی بنے تو اس کا ہو جائے، تو اس کی مدد کر تو اس کی مدد کرے۔ اور دوستان گرامی قدر، اب سنیے، تاجدار رحمت کی دعا رد ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ اب مسلمان ماننے پہ آئے تو یہ بھی مان لے کہ حضور کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی، بادل نہیں تھے، چھم چھم بارش برسنے لگ پڑی، اور ایک نے قبول کر لیا کہ نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، نبی جب مانگ لے تو اللہ رد نہیں کرتا، اللہ کا وعدہ والا سوفا یوتی کا ربوں کا فتنتا، محبوب جو تیری رضا ہے وہی تیرے رب کی رضا ہے، یہ مانتا ہے جو محبوب کے ہاتھ حرکت کر دے، جو محبوب عطا کر دے۔ سورہ حشر میں آواز دی، یہ قرآن کا 59واں سورہ ہے۔ اور دوستان گرامی قدر، اللہ نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو بھی میرے مصطفیٰ تجھے عطا کرے وہ لے لو۔ اب علی کی دوستی کوئی اور نہیں دے رہا، اللہم والی من ولاہ، اے اللہ تو اسے دوست رکھ جو اسے دوست رکھے، جو اس کا ہو تو اس کا ہو۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں من ابغضہ حسنینا واباہما وامہما فقط ابغضنی، جو حسن اور حسین سے بغض رکھے، جو ان کے بابا اور ماں سے بغض رکھے۔ دوستان گرامی قدر سنتے جائیں، اب ان سے بغض رکھنے والے کو کیا ہے؟ فقط ابغضنی، اس نے مجھ سے عناد رکھا، مجھ سے بغض رکھا، میرے ساتھ عداوت کی، میرا بغض اس نے اپنے دل میں رکھ لیا۔ فقط ابغضنی، اس نے میرے ساتھ بغض رکھا، میرے ساتھ دشمنی رکھی۔ فقط ابغضنی من ابغضنی فقط ابغض اللہ، اور جو میرا بغض رکھے اس نے اللہ کے ساتھ عداوت رکھی، اللہ کی دشمنی مول لی۔ اور دوستانی گرامی قدر نشین کر لیجیے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں من احبہ حسنینا واباہما وامہما، جو حسن اور حسین، یہ حسن اور حسین سے محبت کرے اور جو ان کے بابا اور ماں سے محبت کرے۔ من فقط احبانی، اس نے مجھ سے محبت کی، من احبانی فقط احب اللہ، اور جو مجھ سے محبت کرے اس نے اللہ سے محبت کی۔ تو دوستان گرامی قدر، اللہ کی محبت کی،
علی کی محبت میں مضمر ہے، اور رسول اللہ کی محبت بھی علی کی محبت میں مضمر ہے۔ جو علی کا نہیں وہ رسول کا نہیں، اور جو رسول کا نہیں وہ خدا کا نہیں۔ دعا دوستان اکرامی قدر، یہ دعا رسول ہے۔ حضور دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تو اسی کو دوست رکھنا، یہ تاجدار رحمت کہہ رہے ہیں، تو اسی کو دوست رکھنا، اسی کو دوست رکھنا۔ اب سنیے، علی پریشان ہو گئے جب مواخات مدینہ ہوئی، بھائی بھائی بنایا گیا، تو دوستان گرامی قدر علی پریشان ہو گئے۔ ہر ایک کو بھائی بنایا جا رہا ہے، ایک کو دوسرے کے ساتھ کہ یہ تیرا بھائی ہے، یہ تیرا بھائی ہے۔ اب علی پریشان ہے، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو دوستان گرامی قدر یہ بھی امام ترمذی کی روایت ہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ قرآن صاحب متعلق اللہ یوم بعض لبعض، کہ ہر ایک دوستیاں ٹوٹ جائیں گی اور جگری رشتے بھی ٹوٹ جائیں گے، لیکن مولا علی شیر خدا کو حضور نے سند دے دی، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی، آخرت میں بھی میرا بھائی۔ اور دوستان گرامی قدر دے نشین کر لیجیے، دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس بات کو حضرت مولا علی شیر خدا خود بیان کرتے ہیں، اور یہ بھی امام ترمذی کی روایت ہے، امام ترمذی بیان کرتے ہیں باب مناقب علی میں۔ دوستان گرامی قدر امام احمد بن حنبل نے، امام طبرانی نے اور امام مقدسی نے، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں نقل فرمایا اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل فرمایا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں، انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اخذ بید حسن، حسن کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، وہ حسین، اور حسین کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے تھے۔ آقا نے دونوں شہزادوں کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، من احبانی و احب ہذین، اور آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احبانی، جو مجھ سے محبت کرے گا، و احب ہذین، اور جو ان دونوں شہزادوں سے محبت کرے گا، و اباہما، اور جو ان کے بابا سے محبت کرے گا، و امہما، اور جو ان کی ماں سے محبت کرے گا، کان معیا فی درجتی یوم القیامہ، وہ قیامت والے دن میرے ساتھ میرے درجے پر ہوگا، میرے درجے میں ہوگا، میرے ساتھ ہوگا، میرا ساتھ اسی کو نصیب ہوگا جس کے دل میں حسن حسین کی محبت ہوگی، اسی کو میرا ساتھ نصیب ہوگا، اور وہ میرا ساتھی ہے جس کے دل میں حسن حسین کی محبت ہے۔ جس کے دل میں حسن حسین کی محبت نہیں وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی تو وہی ہے جس کے دل میں ان کی ابا اور امی کی محبت ہے۔ جو بغض علی رکھتا ہو وہ میرا ساتھی نہیں، جس کے دل میں عداوت سیدہ کائنات ہو وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی تو وہ ہے جس کے دل میں حسن حسین کی ماں کی محبت ہے، اور وہ میرا ساتھی نہیں ہے۔ دوستان گرامی قدر، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، اس بات کو بھی امام ترمذی نے نقل فرمایا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت کرتے ہیں کہ اِنَّ كُنَّا لَا نَعْرِفُ مُنَافِقِينَ نَانُ مَعْشَرَ الْإِنسَانِ بِبُغْضِهِمْ علی ابن ابی طالب۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم انصار لوگ منافقین کو ان کو کیسے پہچانتے یہ منافق ہیں؟ ہم انصار پہچان ایک رکھی منافقوں کی، منافق کون ہیں؟ تو ہم علی کا تذکرہ کرتے، جو تذکرہ سن کے اس کے رنگ تغیرات میں آ جاتے، رنگ تبدیل ہو جاتا، تو ہم علی کا ذکر چھیڑتے، تو ہم تو علی کے ذکر سے منافق کی پہچان کیا تھی۔ یہ صحابہ بتا رہے ہیں منافق کی پہچان کیا ہے، جو علی کا ذکر سنے تو اس کے چہرے پہ بال پڑ جائیں، جس کے رنگ اڑ جائیں، جس کے رنگ اڑ جائیں وہ منافق ہے، اور جو علی کا ذکر سن کے کھیل اٹھے وہ مومن ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ صحابہ کہہ رہے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ ہم تو پہچانا کرتے تھے، ہمارا انداز تھا
ہم انصار لوگ پہچان رکھی ہوئی تھی. اب منافق کی پہچان کیا ہے؟ اس کے سامنے علی کا ذکر کر لو، وہ آپ کو رافضی کہہ دے گا، آپ کو شیعہ کہہ دے گا. تو دوستانی گرامی قدر، اب حضرت ابو سعید خدری کہہ رہے ہیں کہ منافق کی پہچان یہ ہے، علی کے تذکرے کرو تو اس کے رنگ ماتھے پہ بل پڑ جائیں، رنگ اڑ جائے، دل پسیج اٹھے، چہرے پہ تبدیلی آ جائے، سمجھ لینا یہ منافق ہے. اور جس کا چہرہ کھل اٹھے وہ مومن ہے. یہ صحابہ بتا رہے ہیں. دوستان گرامی قدر، اور حضرت ام سلمہ، ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضور کی گھر والی ہے. اور یہ بھی حدیث حضرت امام ترمذی نے روایت کی ہے. اور آپ فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے. اور دوستان گرامی قدر، ام سلمہ فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یحب علیا منافق ولا یبغضہ مومنا، کہ منافق میں علی کی محبت آ نہیں سکتی اور مومن سے علی کی محبت جا نہیں سکتی. تو دوستان گرامی قدر، علی سے محبت نہیں کر سکتا. اب یہ اس کی اب طبیعت بتا رہا ہوں. جو منافق ہو وہ علی سے محبت نہیں کر سکتا، اور جو مومن ہو وہ علی کی محبت چھوڑ نہیں سکتا. مومن کی تو یہ غذا ہے، مومن کا یہ شعار ہے، مومن کی پہچان ہے کہ علی سے محبت کرتا ہے. وہ تو علی کے تذکرے کر کر کے اپنے دل کو چین دیتا ہے، وہ علی کے نام پر نچھاور ہوتا ہے، وہ علی کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ فرمان مصطفیٰ ہے اللہم والی من ولاہ وعادی من عداہ، جو اس سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھ. آؤ دوستان گرامی قدر، اب مومن وہ ہے جو علی سے محبت رکھتا ہے، اور مومن کے علاوہ علی سے محبت کر ہی کوئی نہیں سکتا. یہ پہچان رکھ لیجئے. اگر دل سے علی کی محبت جا رہی ہو تو یہ ام سلمہ بتا رہی ہیں، اللہ سے معافی طلب کیا کرو کہ منافق تو نہیں ہو گیا. اور پکا منافق ہے ہی وہ جو ان سے بغض رکھے، اور پکا مومن ہے ہی وہ جو ان سے محبت رکھے. آؤ دوستان گرامی قدر، دل نشین کرنے. اور حضرت تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طویل روایت ہے. آپ فرماتے ہیں اِنَّ عَلِيًّا مِنِّي، علی مجھ سے ہے. اِنَّ عَلِيًّا مِنِّي، آپ نے یہ تو سنا ہے حسین منی وانا من الحسین، یہ بھی سنتے جائیں. یہ بھی امام ترمذی کی روایت ہے. اور آپ فرماتے ہیں قال امام ترمذی وقال ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں اِنَّ عَلِيًّا مِنِّي وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. وَهُوَ وَلِيٌّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي، اور میرے بعد ہر مسلمان کا ولی ہے، ہر مومن کا ولی. کل مومن بادی، علی ہر مومن کا ولی ہے. یعنی یہ پہچان بتا دی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. مومن ہی علی کو ولی رکھے گا. علی ہے ہی اس کا ولی جو مومن ہو، اور جو اس کو ولی نہ مانے وہ مومن نہیں. اور دوستان گرامی قدر، ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں. آقا اس کو برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، اور ابن ماجہ کی یہ روایت ہے. آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مولا علی شیر خدا کا ہاتھ پکڑ کے ارشاد فرماتے ہیں الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مومنوں کی جانوں کہ زیادہ قریب تر ہوں؟ قال بلا، ہاں یا رسول اللہ. قال الست اولی بكل مؤمن من نفسہ، حضور فرماتے ہیں کیا میں ہر مومن کی جان سے قریب تر نہیں ہوں؟ تو صحابہ نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ، قریب تر ہے.
قال فہذا ولی من انا مولاہ، اس کا علی ولی ہے جس کا میں مولا ہوں۔ اللہم والی من ولاہ، اے اللہ تو اسے دوست رکھ۔ اللہم عادی من عداہ، اے اللہ تو اس سے دشمنی رکھ، عداوت رکھ جو اس سے عداوت رکھے۔ جس کے دل میں علی کی عداوت ہے اور کوئی بھی بات علی کی عداوت کی وجہ سے کرتا ہے، اب کسی کے دل کا مجھے نہیں پتا، میں بتا رہا ہوں، جو علی کی عداوت کی وجہ سے کوئی بات بھی کرے، ذرا برابر بھی عداوت ہے تو وہ مومن نہیں۔ مومن کی تو پہچان ہی محبت علی ہے، وہ تو علی کرنا محبت کو ایمان سمجھتا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر سن لیجئے، آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اللہم والی من ولا وادی من عطا ہو۔ تو دوستان گرامی قدر کالا، اس بات کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے، فلقیہ عمر بعد ذالک، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی خدا سے ملاقات کی، لقی ملاقات کی۔ اللہم، دوستان گرامی قدر جب ملاقات کی، جب یہ حضور نے فرما دیا نا کہ میں اے اللہ تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اس کے بعد ملاقات کی۔ فقال اللہ ہنی یا ابن ابی طالب اصبحتا وامسیتا مولا کل مومن و مومنات۔ حضرت عمر کہتے ہیں فقال اللہ ہنی یا ابن ابی طالب، حضرت عمر کہتے ہیں اے ابن ابی طالب اصبحتا وامسیتا، اے علی آپ صبح اصبحتا، آپ صبح وامسیتا اور شام، مولا کل مومن و مومنات، آپ صبح بھی اور شام بھی مومنوں کے بھی مولا اور مومنات کے بھی مولا۔ جو مومنہ ہے وہ اس کے مولا بھی آپ ہیں، جو مومن ہے اس کے مولا بھی آپ ہیں، جو مومنہ ہے اس کے مولا بھی آپ ہیں۔ یا علی صبح بھی آپ مولا ہیں اور شام بھی آپ مولا ہیں، صبح و شام یا علی آپ مولا ہیں، آپ ہی مولا ہیں۔ دوستان گرامی قدر سن لیجئے، یہ ہے شان علی بے زبان حضرت عمر۔ آپ کہنے یا علی آپ صبح بھی مومن کے مولا ہیں، شام بھی مولا آپ ہی، صبح و شام آپ بھی مولا ہیں۔ تو دوستان گرامی قدر بس محبت علی پہچان ہے مومن کی، محبت علی پہچان ہے، آج کے بعد بغض نہیں رکھنا۔ اب عقیدہ بتا رہا ہوں حضرت امام شافعی کا، یہ دیوان امام شافعی میں کہتے ہیں جب لوگوں کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چھیڑ لے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ خارجی ہو گیا، کچھ جاہل لوگ کہتے ہیں خارجی ہو گیا، وہ یہ کلم چلاتے ہیں جیسا کہ ارشاد فرمایا الا تنصرہ فقد نصر اللہ، اگر آپ نہ بھی مدد کریں نا، نہ بھی مدد کریں، فقط نصرہ اللہ، اللہ کافی ہے اپنے محبوب کی مدد کے لیے، کافی ہے اپنے محبوب کی مدد کے لیے۔ تو دوستان گرامی قدر اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کفار نے، یہ تعینات اللہ کر رہا ہے، یہ کب کی بات ہے جب کفار نے میرے نبی کو ہجرت پر مجبور کر دیا، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو دوستان گرامی قدر ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، اللہ نے 3 دفعہ لفظ اذ کا تعینات کر دی، پورے قرآن میں کہیں ایسا نہیں ہے جب بھی اللہ کوئی بات کرے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے بارے میں کرے، یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے بارے میں بات کرے، تو کوئی قرآن میں نہیں تعینات کی گئی، معین نہیں کیا گیا کہ یہ کس کے حق میں نازل ہوئی، پورے قرآن میں یہ صرف ایک آیت ہے جو میں اب پڑھ رہا ہوں جو خود تعینات کرتی ہے۔
پورے قرآن میں یہ اکیلی آیت ہے. اذ یقول، جو اپنی تعینات خود کر رہی ہے، قرآن خود اس کی تعینات کر رہا ہے. یہ کب کی بات ہے؟ اذ ما فی الغار، جب حضور غار میں ٹھہرے تھے، یعنی تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ٹھہرے تھے، رکے تھے. پھر اذ یقول، جب وہ کہتے تھے لصاحبہ، اپنے ساتھی کو، اپنے صحابی کو. پورے قرآن میں جس کو صحابی کہا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے، جن کو میرے نبی نے اپنا، اللہ پاک نے میرے نبی کا ساتھی قرار دیا ہے، وہ ابوبکر ہے. دوستان گرامی قدر، اہل تسنن کی تفسیر پڑھیں یا اہل تشیع کی، تو ہر ایک تفسیر ایک ہی جواب دیتی ہے کہ یہ شان ابوبکر ہے، یہ ابوبکر کے حق میں نازل ہوئی. لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر غم نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کچھ جاہل لوگ ان کے سامنے ابوبکر کی تعریف کر دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو وہ کہتے ہیں یہ خارجی ہو گئے، اور اگر علی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں رافضی ہو گئے. یہ لوگوں کو گھماتے پھرتے ہیں. کہا سن لیجئے امام شافعی کا عقیدہ یہ ہے کہ کل روز محشر، میں نے تفسیر پہ کام کیا، حضرت امام شافعی نے تفسیر لکھی، تفسیر پہ کام کیا، تفسیر پہ کام کیا، تحقیق کی، تخریج کی، حدیث پہ کام کیا، تفسیر پہ کام کیا. دوستان گرامی قدر، آپ یہ نہیں کہتے عبادات کی، ریاضات کی، مجاہدات کی، آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے میری عبادتوں پہ بھروسہ ہے. اب امام شافعی کا عقیدہ سنیے. اب ساری علمی تحقیق کی، محنت کی، فقہ پہ کام کیا، تحقیق و تخریج کرنے کے بعد ایک نتیجہ دے رہے ہیں. یہ دیوان امام شافعی بھی ہیں. دوستان گرامی قدر، حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر کل روز محشر اگر شافعی کے نامہ مال دانے ہاتھ میں آئیں تو اس کی وجہ شافعی کی نیکیاں نہیں ہوں گی، شافعی کے اعمال نہیں ہوں گے، نیک اعمال جو میں کرتا تھا ان پر بھروسہ نہیں ہے. امام شافعی کا عقیدہ یاد رکھ لیں. آپ عقیدہ دے رہے ہیں، آپ کہتے ہیں اس بات پر یہ یقین نہیں کہ میں نے نمازیں پڑھی تو بخشا جاؤں گا، میں نے روزے رکھے تو بخشا جاؤں گا، میں نے قرآن پر تفسیر پر کام کیا تو بخشا جاؤں گا، میں نے حدیث کتب پر کام کیا تو بخشا جاؤں گا. تو آپ نے محققانہ انداز اپنائے تو بخشا جاؤں گا. کہا میری کوئی نیکی پر بھروسہ نہیں، مجھے اپنی کسی نیکی پر بھروسہ نہیں، مجھے کسی عمل پر بھروسہ نہیں، مجھے میرے روزہ پر بھروسہ نہیں، مجھے میری نیک عملیوں پر بھروسہ نہیں، مجھے نمازوں پر بھروسہ نہیں، اپنی نمازوں پر کوئی بھروسہ نہیں. یا امام شافعی، آپ پھر کس بات کے بھروسے پر روز محشر پیش ہوں گے؟ کا نامہ عمل اگر میرے دانے ہاتھ میں ہوگا تو اس کی ایک ہی وجہ ہوگی، وہ آل محمد کی محبت ہوگی. شافعی کو اس بات پر یقین ہے، یہ شافعی کا عقیدہ ہے کہ میں اگر بخشا گیا تو وہ آل محمد کی محبت ہے جو شافعی کو بخشوا دے گی، یہ شافعی کو محبت بخشوا دے گی. اور دوستان گرامی قدر سن لیجئے، یہ محبت اہل بیت اطہار کی محبت، یہ اللہ کی رضا ہے، یہ اللہ کی منشا ہے. وہ یہ کہہ دے، دوستان گرامی قدر سن لیجئے، آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی تو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجیے. لفظ قول سے ابتدا ہوئی. آج 2-4 دقیقے، آپ 2-4-5-10 منٹ آپ کے اور لے رہا ہوں، لیکن عقیدہ دے رہا ہوں. دوستان گرامی قدر، حضرت تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کہا محبوب فرما دیجیے. قول کا مطلب ہے کہہ دیجیے. اب میں اس کو سادے بندے سے بھی یہ سوال کرتا ہوں، میں کہہ دوں کہ کھڑے ہو جاؤ، اب کھڑا ہونا کس کی مرضی ہو گیا؟
کھڑا ہونا کس کی مرضی ہو گیا؟ میری مرضی ہو گیا. اب کھڑا وہ ہوتا ہے، کھڑا وہ ہو رہا ہے، مرضی میری ہو رہی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کھڑے ہو جاؤ، میرے کہنے پہ وہ کھڑا ہو رہا ہے. اب اس کی مرضی نہیں، وہ چاہتا ہے یا نہیں چاہتا وہ الگ بات ہے، لیکن مرضی میری ہو گیا. اب کھڑا ہونا اس کی مرضی نہ رہا. تو اب اللہ نے کہا کل محبوب فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. فی القربا محبوب فرما دیجئے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. ہاں اجر دینا چاہتے ہو تو میرے حسن حسین سے پیار کرو، میرے حسن حسین سے پیار کرو. میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا. دوستان گرامی قدر، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں آقا جی کن کی محبت ہم پر واجب ہے، کن کی محبت واجب ہے؟ آپ فرماتے ہیں علی فاطمہ و ابناہما، علی فاطمہ اور ان کے بچوں کی محبت یہ تم پر واجب ہے. اور دوستانی گرامی قدر، امام ترمذی اور ابن ماجہ نے، امام حاکم نے مستدرک میں اس بات کو روایت کیا ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی و فاطمہ والحسن والحسین انا حرب لمن حربتم و سلم لمن سلمتم. آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے حسن اور حسین، حسن اور حسین، اے فاطمہ اور علی، فرمایا تم جس سے لڑو گے، جس سے بھی لڑو گے اس کے ساتھ میری جان ہے، اور جس سے تم صلح کر لو میری بھی اس سے صلح ہے. یعنی جو جس کو تم اپنے سینے سے لگا لو وہ سینہ مصطفیٰ سے لگ گیا، اور جسے تم دور کر دو وہ مصطفیٰ سے بھی دور، وہ میرا بھی دشمن ہے جو تمہارا دشمن ہے. اب دوستان گرامی قدر، اب لفظ کل کا محبوب فرما دیجیے، بتلا دیجیے. اب یہ محبت حضور کی مرضی نہ رہا. اللہ نے کہا کہ حسن حسین کی محبت کا پیغام سنا دو، اللہ نے کہا ہے. تو اب یہ منشائے تاجدار رحمت نہ رہا. جب لفظ کون سے ابتدا کی تو یہ منشائے خدا بن گیا. محبوب کہہ دیجئے، فرما دیجئے، بتلا دیجئے. محبوب تو بولتے ہی تھا جب اس کی رضا ہو، جب اس کی منشا ہو، جب اس کی چاہت ہو. جب وہ چاہے تب بولتے ہیں، جب وہ چاہے تب بولتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں بولتے. اور دوستان گرامی قدر، اللہ پاک سورہ یونس میں جب کفار مکہ نے کہا ایتب قرآن غیر حاضہ اور بدل ہو، اس قرآن کی جگہ کوئی اور قرآن لے آئیں یا تھوڑی ترمیم کر لیں، تھوڑی تبدیلی کر لیں. کل ما یکون، تو آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ نے کہا محبوب فرما دیجئے، بتلا دیجئے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی. حضور فرماتے ہیں میں اپنی مرضی سے نہ اس میں کوئی حرف ڈالتا ہوں نہ نکالتا ہوں، میں تو وہی کہتا ہوں کرتا ہوں جو اس کی رضا ہے. ان اتبع الا ما یوحی. اب حضور وہی کرتے ہیں جو اس کی رضا ہو. یہ قرآن شاہد ہے، قرآن سے یہ بات دلیل کے طور پہ دے رہا ہوں. اب جو حضور کر دے وہ اس کی رضا ہے. تو اب آخر دو بے یاد علی، اب علی کا ہاتھ پکڑا اور بلند کرنا، یہ مصطفیٰ کی رضا نہیں، یہ میرے نبی کی رضا نہیں. من کنت مولا فہذا علی مولا. لوگوں یہ نہ سمجھ لینا کہ مصطفیٰ نے ہاتھ بلند کیا ہے،
مصطفیٰ تو کرتے ہی وہ ہے جو میری رضا ہو۔ اب اللہ نے کہا میرے محبوب فرما دیجئے من کنت مولا ہوں فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ اللہ کی رضا ہو گیا۔ آؤ دوستان گرامی قدر، جو ان سے منہ پھیر لے، حضرت فرماتے ہیں اے حسن حسین اور میری لخت جگر اور علی سن لیں، جو آپ سے جس سے آپ ناراض ہو جائیں، جس سے آپ ناراض ہو جائیں میں بھی اس سے ناراض، اور جس سے آپ راضی ہو جائیں میں بھی راضی، جس سے آپ جنگ کر لیں میں بھی حالت جنگ میں ہوں، اور جس سے آپ صلح کر لیں میں بھی صلح میں ہوں۔ تو یہ عقیدہ دے رہے ہیں دوستانی گرامی کا، اب دل نشین کر لیں، آج کے بعد یہ دل میں رکھنا ہے یہ کام کیوں کر رہے ہیں، نیک اعمال کیوں کر رہے ہیں، تاکہ یہ ناراض نہ ہو۔ ہم تو انہی کو منانے کے لیے کر رہے ہیں، تاجدار رحمت کو منانے کے لیے کر رہے ہیں صاحب۔ اب ہر کام نماز کیوں پڑھتے ہیں کہ حضور راضی ہو جائیں، قرآن کیوں پڑھتے ہیں حضور راضی ہو جائیں، اللہ و مصطفیٰ راضی ہو جائیں۔ زکوٰۃ کیوں دیتے ہو یار، پیسہ گھر سے نکال رہے ہو کیوں دے رہے ہو کہ اللہ رسول راضی ہوتے ہیں۔ خیرات کیوں کر رہے ہو یار، سارا کام نہیں کر رہے تو کیوں کر رہے ہو، نہیں اللہ رسول راضی ہوتے ہیں۔ روزہ رکھا ہوا سارے لوگ کھا رہے ہیں، تم نے روزہ رکھا ہو کیوں رکھا ہوا ہے کہ اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے، اللہ رسول کو منانے کے لیے۔ یار تم نے تو حج پر کیوں جا رہے ہو، بڑے بڑے عمرہ تم سے بھی زیادہ امیر ہیں وہ نہیں جا رہے، کہا نہیں وہ نہ جائیں، میں تو اللہ رسول کو راضی کرنے جا رہا ہوں۔ اب نماز اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے، زکوٰۃ اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے، آج اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے، صدقات خیرات اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے، خیرات اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے، روزہ رکھا تو اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے، اب کسی کے ساتھ تعاون کیا تو اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے، کسی کے ساتھ عداوت رکھی تو اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے۔ تو صاحب یہی تو پیغام میں دے رہا ہوں، ہاں ہر کام تو اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے کرو۔ جب اللہ رسول یہ کہتے من کنت مولا ہوں فعلی مولا ہوں، پھر دلیلیں ڈھونڈتے پھرو، پھر دل میں بغض رکھتے پھرو، سن لیجیے خدا کی عزت کی قسم اللہ کا ہے ہی وہ جس کے دل میں علی رہتا ہے، جس کے دل میں علی کی عداوت ہو، کوئی مجھے جو مرضی کہتا پھرے، خدا کی عزت کی قسم نمازیں اسی کی قبول ہے۔ یہ امام شافعی کا عقیدہ ہے، یہ امام شافعی کا عقیدہ ہے، نمازیں اسی کی قبول ہیں جس کے دل میں حسن حسین کی محبت ہے۔ یہ حدیث ہمیں عقیدہ دے رہی ہے۔ دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیجیے، آپ سنتے ہیں لوگ جو علی کا ذکر کر لے لوگ اسے رافضی کہنا شروع کر دیتے ہیں، شیعہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، یہ عام ہو چکی ہے بات، جو علی کا ذکر کرے وہ رافضی وہ شیعہ۔ تو دوستان گرامی قدر اب میں نے آپ کو درجنوں حدیثیں سنائی، اور یہ ساری حدیثیں علی کی شان میں ہیں۔ اے علی تمہارے سوا مسجد میں کوئی نہیں جا سکتا، اے علی تو ہر ایک کا مولا ہے، اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا پیر ہے دنیا میں بھی آخرت میں، اے علی جس کے ساتھ تیری لڑائی میری لڑائی، اے علی تو مجھ سے نہ تجھ سے۔ یہ ساری شانیں تو علی کی ہیں، یہ تو تاجدار رحمت بیان کر رہے ہیں۔ صاحب جو علی کی شان بیان کرے تو اس پہ فتویٰ لگاتا ہے، تو کس پر فتوے لگاؤ گے؟ اب قرآن کہہ رہا ہے لا نسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اب قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کس پر فتوے لگاؤ گے؟ کس بات کو فتوے میں لاؤ گے؟ تیرا عقیدہ یہ ہے، قرآن نے شہد کو شفا کہہ دیا، دوبارہ دہرا رہا ہوں صاحب نتیجے کے لیے، آپ جا کے پڑھ لینا گھر میں، کسی ایک مسلمان کا عقیدہ اس میں بدلا نہیں، ایک مسلمان کا، اس کا مقصد فکر جو بھی ہو، میری اس سے لڑائی نہیں، نہ میں مقاصد فکر میں جنگیں ڈالتا ہوں، لیکن عقیدے میں نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں۔ میں علی کا بیٹا ہوں، علی کی شان کا دفاع کرنا جانتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ علی کی مجھے روک ہے کہ امت میں تفرقے اور تضاد نہیں ڈالنا۔ دوستان گرامی قدر دل نشین کر لیجئے، اب قرآن عقیدہ دے رہا ہے، سورہ نحل ہے،
یہ قرآن کا 16واں سورہ، گھر جا کے پڑھیے گا ضرور۔ وَأَوْحَا، میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، وَأَوْحَا ربو کا، تیرے رب نے، اِلَى النَّحْلِ، الہ کا مطلب ہوتا ہے طرف، نال کا مطلب شہد کی مکھی، یعنی اللہ نے وحی کی مکھی کی طرف، انِک تاخذی، کہ تو بنا، من الجبال، پہاڑوں پر، بیوتا گھر۔ میرے ترجمے پہ اعتبار نہ کرنا، میرے ترجمے پہ اعتبار نہ کرنا، جس مرضی مترجم کا ترجمہ پڑھنا۔ اب پہاڑوں پر اپنے گھر بنا، وَمِنَ الشَّجَرِ، اور درختوں پر، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور اونچی اونچی جگہوں پر اپنے گھر بنا۔ ثُمَّ كُلِي، پھر تو کھا، مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کے پھل اور پھول۔ اب یہ نہیں کہا گینڈا نہ کھانا، اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے۔ گلاب کی پتی تو ہم کھا لیتے ہیں، کیا کمل کی پتی بھی کھاتے ہیں؟ ہر قسم کا پھل اور پھول کھا، ہر قسم کا پھل اور پھول کھا، پر ایک کام کر، فصل کی سو بولا، اب اللہ کے متعین کردہ راستے پر چل، ربی کی ضرورت جو اللہ نے تیرے لیے مقرر کیا ہے، جو تیرے لیے مقرر کیا، حد کیا ہے، اس پر چل۔ اب اللہ کہتے ہیں جب یہ کام کر لے گی، یخرجو، تو نکلتی ہے، من بطونہا، اس کے پیٹ سے، شراب، پینے کی چیز، مختلف، مختلف، الوان، رنگ، مختلف رنگوں میں ہوتی ہے جو نکلتی ہے پیٹ سے۔ پر ایک بات ذہن میں رکھنا، رنگ مختلف دیکھ کے بدل نہ جانا، ذہن بدلا نہ لینا کہ یہ تو رنگ اور ہے۔ جب شاید دیکھو رنگ مختلف ہوں، فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے۔ اب علیدہ نے محتشم کسی بھی مکتب فکر کے بندے سے پوچھے کیا شاید میں شفا ہے کہ نہیں، وہ کہے گا کہ نہیں ہے، میں کہہ دوں نہیں ہے، آپ مان جائیں گے؟ آپ کہہ دیں گے پیر صاحب کا دماغ خراب ہو گیا، پیر صاحب کا دماغ نہیں ٹھیک رہا، دماغ خراب ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کہ شاید میں تو شفا ہے۔ کون کہہ رہا ہے شاید میں شفا؟ کون کہہ رہا ہے؟ اب قرآن کا چیلنج بھی ہے، آگے اللہ قرآن میں چیلنج دے رہا ہے، ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یہ نشانی ہے غور کرنے والوں کے لیے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کس کو؟ شاید کو۔ آپ کسی بھی مکتب فکر کے بندے سے جا کے پوچھ لینا یار شاید میں شفا ہے، وہ کہے گا ہاں ہے۔ آپ کہیں یار کیسے، کوئی دلیل دو، آپ نے تحقیق کی ہے؟ وہ کہے گا نہیں، قرآن بتا رہا۔ کہا تحقیق کیوں نہیں کر رہے ہو بھائی؟ کیا تم نے مشینیں لگائی؟ کیا تم نے آلات سے چیک کیا کہ اس میں شفا ہے؟ کہا نہیں چیک کیا۔ کہا قرآن بتا رہا ہے۔ کیا؟ قرآن بتا رہا ہے کہ اس میں شفا ہے۔ اب ہم مسلم کا عقیدہ ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے شفا ہے، تو قرآن جسے شفا کہہ دے تو اس میں شفا مان جاؤ، اور قرآن جسے پاک کہہ دے اس کو پاک نہ مان۔ قرآن کہہ رہا ہے اہل بیت محمد پاک ہیں، قرآن کہے شفا ہے، ہر ایک مان جائے، اور قرآن کہے کہ اہل محمد پاک ہیں، تو دلیلیں دیتا پھرے۔ تو اب شک دوستان گرامی قدر، اب شک کسی اور پر نہیں، شک سیدھا قرآن پر ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ پاک ہے، تم کہہ رہے کچھ اور ہے۔ دوستان گرامی قدر، اب تیرے سے تو ہماری بات ہی نہیں، ہمارا جھگڑا ہی نہیں، جب قرآن نے کہہ دیا یہ پاک ہیں۔ اور دوستان گرامی قدر، ایک اور عقیدہ دے رہا ہوں یہاں پہ، اب اس کا جو بھی مرضی ترجمہ ہے، مفتی تقی عثمانی، یہ مکتب فکر دیوبندی کے ہیں، وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اہل بیت محمد کو اللہ نے پاک رکھا، اللہ نے پاک رکھا۔ اور ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب یہ کرتے ہیں کہ ہر میل کو اللہ نے دور کر دیا، ہر میل کو، چہل کو، ہر قسم کی۔ اور دوستان گرامی کا حضرت حسن رضوی صاحب یہ ترجمہ کرتے ہیں
کہ ہر میل کو، ہر گناہ کو آل محمد سے دور رکھا جیسا کہ دور رکھنے کا حق۔ تو دوستان گرامی کا خود جا کے پڑھ لینا یہ ترجمے۔ اب سن لیں، اللہ نے کہا جو بھی لیں، ترجمہ جو بھی لیں، اللہ نے کہہ دیا کہ ہر قسم کی میل دور کر دوں یا دور کر دی، ہر قسم کی میل دور کر دی، ان سے دور کر دی۔ اب عزیزان محتشم، یہ مائک گندا تھا، گندا تھا، اب میں نے دھویا، اس مائک کو میں نے دھو ڈالا۔ اب کوئی اسے گندا کہے تو اس میں مائک کا کیا قصور ہے؟ اب انگلی کس پر اٹھنی چاہیے، مائک پر یا دھونے والے پر؟ یہ انگلی کس پر اٹھتی ہے، مائک پر یا دھونے والے پر؟ میں نے یہ ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے، اب یہ میلی تھی، میں نے دھوبی کو دی کہ یار اسے دھو دے، جیسے دھونے کا حق ہے، تو اب وہ دھوتا ہے لیکن داغ رہ جاتے ہیں۔ اب قصور ویسٹ کوٹ کا ہے یا دھونے والے کا؟ تو دوستان گرامی قدر، اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پاک کر دیا، اب کوئی نقائص تلاش کرے، نقائص تلاش کرے تو دوستان گرامی قدر نقص چین میں نہیں، کرنے والے پہ چلا جاتا ہے۔ تو ذہن نشین کر لیں، اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پاک کر دیا۔ تو دوستان گرامی قدر، آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، ایک بندہ گنہگار تھا، اس کے ذمہ کوئی نیکی نہ تھی، کوئی نیکی نہ تھی، یہ تاجدار رحمت کو فرما رہے ہیں، کوئی نیکی نہ تھی، راستے میں جا رہا تھا، ایک ٹہنی گر گئی یا کسی نے کاٹ کے نیچے پھینک دی یا خود بخود ہوا چلی تو گر گئی، وہ جا رہا تھا، نیکی کی غرض نہیں تھی، اس نے ٹہنی اٹھائی سائڈ پہ کر دی، ارادہ نیکی نہیں تھا کہ نیکی کی وجہ سے کرے، یہ نہیں تھا ارادہ کہ نیکی کی وجہ سے کر رہا، ارادہ نیکی بھی نہیں تھا، ویسے پکڑی اٹھا کے سائڈ پہ کر دی تو اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب نامہ اعمال میں تو کوئی نیکی نہ تھی، یہ نیکی تھی بس، اور یہ بھی ارادہ نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا۔ دوستان گرامی کے بغیر ارادے کے لکڑی کو سائڈ پہ کر دیا، لوگوں کے راستے سے ہٹا دیا، اب ارادہ نہیں تھا، تو اللہ پاک نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اسے بخش دیا، ارادہ نہیں تھا۔ اب ساری زندگی کے گناہ معاف ہو گئے۔ ایک اور روایت سن لیں، ایک فاحشہ عورت تھی، اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں تھی، جو سمجھتے ہیں ہمارے نیک اعمال ہمیں بخشوائیں گے، سنتے جائیں، اب نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہ تھی۔ آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں تھی، راستے میں کتے کا بچہ بھی لگ رہا تھا، انسان کا بچہ بھی نہیں تھا، کتے کا بچہ تڑپ رہا تھا، اب تڑپتے ہوئے بچے کو پیاس لگی ہوئی تھی، وہ بلک رہا تھا، تو اب فاحشہ عورت تھی، نیکی کا ارادہ نہیں تھا، تڑپتا بچہ دیکھا کتے کا، تو اس نے تڑپتے ہوئے بچے کو اپنا موزہ گیلا کر کے جراب کو گیلا کیا اور اسے پانی پلا دیا، تو ساری زندگی کے گناہ دھل گئے۔ اللہ نے نہ دیکھا کہ گنہگار تھی، اب دوستان گرامی قدر انہوں نے ارادوں سے کام نہیں کیا، اب اللہ کہہ رہا ہے میرا ارادہ یہ ہے ان سے ہر قسم کی میل کو دور کر دوں۔ وہ تو ارادہ کرتا تو ہو جاتا ہے، تو اب اس کا ارادہ ہے، تو پھر بھی اگر میل رہ جائے، بس یہ عقیدہ رکھنا دل میں، جھگڑوں میں نہیں پڑنا، تعداد میں نہیں۔ میں نے کبھی بھی کسی ذات پر کیچڑ نہیں اچھالا، نہ اچھالنے کی عادت ہے، علی کا بیٹا ہوں، علی کا بیٹا ہوں۔ دوستان گرامی قدر، مجھے علی نہیں بتایا کیسے زندگی گزاری جاتی ہے،
لیکن پہلے دینے آتے ہیں بچوں کو، یہ الگ بات ہے۔ کوئی آدمی نقائص نکالے کہ ان میں نقص تھے تو سن لے، وہ بھی اپنی اولاد لے آئے، میں بھی اپنے بچوں کو لے آتا ہوں۔ میں کہتا ہوں ہر قسم کی میل سے یہ پاک ہے، وہ کہ ان میں میل ہے، اللہ سے پھر دعا کریں گے یا وہ غلط ہو یا یہ سید زیادہ غلط ہو اور اہل و عیال کے ساتھ غلط ہو جائے۔ دوستان گرامی قدر، آئے کوئی میدان میں اپنی اہل و عیال کو ساتھ لے کے آئے، میں بھی اپنی بیوی بچے لے کے آتا ہوں، اور میں اس لیے لے کے آؤں گا کیونکہ میرے آقا جانی کو جب مشکل وقت کرنا پڑا، جب عیسائیوں نے نہ مانا، عیسائیوں نے میرے نبی کی دلیلیں رد کر دی، تو دلیلیں تو کوئی نہیں مانتا، مقابلہ اگر تاجدار کائنات سے بھی ہو تو دلیل پر کام نہیں چلتا۔ پھر اللہ نے کہا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا، میرے محبوب بس کر دیجئے، اب انہیں کہے جاؤ اپنے بیٹے لے آؤ، اب سچوں کا نتیجہ ہو جائے گا۔ جو کہتا ہے میں سچا ہوں اس بات میں، وہ لے آئے اپنے بیٹے، یہ سید اپنے بیٹے لے کے آئے گا، اپنی ساری اولاد لے کے میدان میں آتا ہے۔ دوستان گرامی قدر، پھر دیکھ لیں گے نتیجہ کیا ہے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑیں گے۔ آؤ دوستان گرامی قدر، یہ لوگ سادہ لوگوں کو برباد کر رہے ہیں، ان کے ایمان کو خراب کر رہے ہیں۔ ایمان ہے ہی اس میں جس کے دل میں علی ہے، مومن ہے ہی وہ جس کے دل میں علی ہے، جس کے دل میں علی کے بچوں کی محبت نہیں۔ اس لیے تو تاجدار رحمت نے کہہ دیا، اس لیے تو تاجدار رحمت نے کہہ دیا حسین منی وانا من الحسین۔ سنتے جائیں میرے سامعین، میں اس حدیث پر بڑا تڑپتا تھا، میں نے اپنے استغراق میں اپنے روانی پیشوا سے سوالات کیے، میں خیالوں میں گم رہا، تڑپتا رہا۔ میرے پیشوا فرماتے ہیں بیٹے ہر چیز سے پوچھو۔ میں نے ہر چیز سے پوچھنا شروع کیا، چلتے چلتے ایک درخت کے پاس آ گئے، یہ میرا سودا ہے، میری دکان کا سودا، پسند آ جائے تو لے لینا، نہ پسند آئے تو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے کہ داد نہیں لینا ہے، پر سودا یہی ہے میری دکان میں۔ میں تڑپتے ایک پھل دار درخت کے پاس آ گیا، میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، حسین منی وانا من الحسین کی، یہ خیالوں میں آیا ہوں۔ تو تڑپتے تڑپتے جب پھل دار درخت کے پاس پہنچا، یہ میرا استغراقی سودا ہے، میں نے کہا یار تو ہی بتا دے، کہا میں تشریح ہوں۔ میں نے کہا تو کیسے تشریح ہو گیا؟ کہا سن لے، پھل مجھ سے ہے، پھل مجھ سے ہے اور میری لذت پھل سے ہے۔ پھل کا وجود پانا چاہو تو میرے پاس آ جانا، اور میری لذت پانا چاہو تو پھل لے لینا۔ میری لذت پھل میں ہے اور پھل کا وجود مجھ میں ہے۔ تو مجھے سمجھ آ گیا حسین منی، اگر درخت مستفیدی پہ پھل دیکھنا ہو تو پھل حسین ہے، اور اگر اس درخت کی لذت پانا چاہتے ہو تو پھل حسین ہے، اور اگر پھل کا وجود دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ پھل کس درخت کا ہے تو درخت کا نام مصطفیٰ۔ اب دوستان گرامی قدر دوسرا کہہ گا ہی کوئی نہیں، لذت مصطفیٰ پانی ہو تو پھل کا نام حسین ہے، عظمت مصطفیٰ کو دیکھنا ہو تو کربلا میں نیزہ حسین کو دیکھنا۔ دوستان گرامی قدر پھل حسین ہے، اور پھل کا وجود کہاں سے ہے تو درخت کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستان گرامی قدر، طبیعت میں اپنے بابا کی بات کرتے ہوئے، آپ کو پتہ ہے میری طبیعت، اب میں انداز تکلم ایسا رکھتا ہوں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ میرے آقا جی بھی کبھی کبھی جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کی بغلیں بھی نظر آنا شروع ہو جاتی۔ دوستان گرامی قدر سن لیجئے، بس مومن کی پہچان صرف اتنی ہے، جس کے دل میں علی ہے وہ مومن ہے، اور جس کو مروڑ پڑ جائے، جس کے چہرے پہ مروڑ آ جائے
تغیر ہو جائے چہرہ، رنگ اتر جائے، وہ منافق ہے۔ یہ میرا عقیدہ نہیں، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو قابل عمل باتوں پر توفیق عمل عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعواہم الحمدللہ۔ آمین۔